ملا کر ہم پر ہی ڈپینڈ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے, سب کے درمیان. اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کیمپیننگ میں آیا ہوا ہے. یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے. ہم بڑی کمزور قوم ہیں, لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو, تم کمزور نہیں ہو. 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ. ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں. ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے, سب کے درمیان. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ باتیں یوں ہی نہیں, وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو, لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں, ہم کمزور ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں, تم کچھ ہو. ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں, پنچر پتر بھی کہتے ہیں, لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتہ ہے, یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیبند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے, صحابہ کرام تھے. دنیا کو تاریخ پتہ ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو, جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو, جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا, تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا, تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو, مسلمانوں کو نشہ کرواؤ. نشہ بیچنے والے یہی, نشہ کرنے والے یہی, اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے, اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا, لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز. کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, دنیا سے جائیں گے. ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا, مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ خطابت, شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ازاری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے. میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی, اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. میرے عزیزوں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہنو, حضور کی محبت کا لباس پہن لو. میرے عزیزوں چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں, تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں. ہاں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں. سب کو سمجھ میں آتی ہے بات. اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں, میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں, کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں, آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو. خیر میرے عزیزوں آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں, حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام ہیں, پورے غلام. آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا
کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں۔ جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول